فرینکی ہمیشہ سمجھتی تھی کہ زندگی سادہ ہے، ایک گھر، ایک خاندان اور ایک محفوظ راستہ۔ مگر جب اس نے اپنے پڑوسی کے دروازے پر سنہری ستارہ دیکھا جو بتاتا تھا کہ ان کا بیٹا جنگ میں مارا گیا، تو اس کے اندر پہلی بار محسوس ہوا کہ زندگی شاید اس کے سوچے ہوئے دائرے سے کہیں بڑی اور مشکل ہے۔ اسی لمحے اسے لگا کہ شاید عورتیں بھی دل و جان سے خدمت کر سکتی ہیں، شاید ذمہ داری کبھی کبھی خود انسان کو پکارتے ہوئے راستہ بدل دیتی ہے۔ وہ نرس بن کر ویتنام کے محاذ پر چلی گئی۔ پہلی رات ہی اس کی دنیا بدل گئی۔ زخمی سپاہیوں کی چیخیں، خون سے بھرے بستر اور وقت کے خلاف دوڑتی سانسیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان اتنا درد ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ ایک نوجوان سپاہی نے اس کی کلائی تھام کر آخری سانسوں میں کہا، میری امی سے کہنا میں نے پوری کوشش کی، اور فرینکی کی آنکھوں کے سامنے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس رات اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، یہ انسان کے دل میں بھی لڑی جاتی ہے، اور قربانی اکثر خاموش ہوتی ہے مگر وزن بہت بھاری ہوتا ہے۔ فرینکی ڈرتی تھی لیکن پھر بھی ہر دن زخمیوں کے درمیان کھڑی ہوتی، دوا دیتی، ٹانکے لگاتی، اور کبھی کبھی کسی کے آخری لمحے میں اس کا ہاتھ تھامتی۔ اسے احساس ہوا کہ بہادری کا مطلب خوف کا نہ ہونا نہیں، بلکہ خوف کے باوجود کھڑے رہنے کا حوصلہ ہے۔ ایتھل اور بارب اس کی ساتھی تھیں مگر وقت کے ساتھ وہ اس کی بہنیں بن گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے آنسو پونچھتیں، ایک دوسرے کی کمزوری چھپاتی اور ایک دوسرے کو ٹوٹنے سے بچاتی۔ اس نے جانا کہ اصل خاندان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے، چاہے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو۔ اسی جنگ میں اسے جیمی ملا، ایک میڈک جس کی مسکراہٹ جیسے جنگ کے سائے میں روشنی کی لکیر تھی۔ وہ دونوں مستقبل کے چھوٹے چھوٹے خواب دیکھتے تھے، پر جنگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھین لیتی ہے۔ ایک دن خبر آئی کہ جیمی لاپتہ ہو گیا ہے۔ فرینکی کی دنیا جیسے رک گئی۔ گمشدگی کا درد موت سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے کیونکہ امید روز تھوڑا تھوڑا مر رہی ہوتی ہے۔ جنگ ختم ہوئی تو وہ امریکہ لوٹی سوچتے ہوئے کہ شاید لوگ اس کی بہادری کو سمجھے ہوں گے، لیکن اس کے سامنے پہلی ہی بات یہ آئی، خواتین تو ویتنام گئی ہی نہیں، لوگ سچ کو ماننے سے انکار بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کی لا علمی اور انکار نے اس کے اندر ایک نیا زخم ڈال دیا۔ لا علمی بھی سب سے گہرا درد دیتی ہے۔ راتوں کو وہ ڈر کر جاگ جاتی، اسے لگتا ہیلی کاپٹر ابھی بھی اوپر سے گزر رہا ہے، حالانکہ کمرے میں خاموشی ہوتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ اب اس دنیا میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ مگر ایتھل اور بارب دوبارہ اس کی ڈھال بن گئیں۔ انہوں نے اسے سنبھالا، سنا، تسلی دی اور اسے بتایا کہ سہارا کبھی چھوٹے عمل سے ملتا ہے مگر اثر پوری زندگی پر ہوتا ہے۔ سالوں بعد جب جیمی کی باقیات واپس لائی گئیں تو فرینکی اس کے تابوت کے سامنے کھڑی رہی۔ لرزتے ہاتھ سے پرچم کو چھوا اور آہستہ سے کہا، تم کبھی اکیلے نہیں تھے، میں تمہیں یاد رکھوں گی۔ وہ پہلی بار کھل کر روئی اور اسی رونے میں اس نے سینے میں برسوں سے دبا درد نکال دیا۔ اس نے سیکھا کہ غم کو بغیر دبائے قبول کرنے سے شفا ملتی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عورتوں کی جنگی کہانیاں دنیا کو سنائے گی، وہ کہانیاں جنہیں لوگ سننا بھی نہیں چاہتے تھے مگر جنہیں سنانا ضروری تھا۔ اس نے خاموشی سے انکار کیا، اپنے سچ کو چھپانے سے انکار کیا۔ اس نے دیکھا کہ اپنی آواز اٹھانا نہ صرف آپ کو آزاد کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستہ روشن کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دوبارہ جینے لگی، نامکمل طور پر ٹھیک ہو کر بلکہ سچائی کے ساتھ، یادوں کے ساتھ، اور یہ جانتے ہوئے کہ زخم انسان کو کمزور نہیں کرتے، وہ انسان کو انسان بناتے ہیں۔ فرینکی آخر میں وہ عورت بنی جسے نہ جنگ توڑ سکی، نہ خاموشی روک سکی، نہ غم نے پاؤں جکڑ سکی۔ وہ مضبوط ہوئی مگر انسانیت کے ساتھ، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔